بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، جب تک واش روم نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی انتظام موجود ہوتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، کاجو کھا لیا کرو، آپ کی جلد بہت ہی اچھی رہے گی۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا بہت مفید ہے۔ معدے کی مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کرو، صحت مند رہو گے۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار بنا دیتی ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگا دو، آرام آ جائے گا۔ کلونچی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ نہارے منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگتا ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے، بالکل ختم ہو جائے گی۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ بھی پھول جاتا ہے۔ ناظرین، دال چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچی روٹیاں اور کچے پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو رات کو کھانا ہضم کر کے سوتا ہے، اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ پیشاب زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے پیشاب کو نہ روکیں۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لیں، جوانی واپس آ جائے گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جائیں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں بے حد مفید ہیں۔ ناظرین، بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھاؤ، اس سے آپ کے طاقت کے اندر کمی ہو جائے گی۔ ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھاؤ۔ ہر رات سونے سے پہلے 1 چمچ زیتون کا تیل نیم گرم پانی یا نیمبو پانی میں ملا کر پیے۔ یہ موٹا بالہضم تیز کرتا ہے، ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور پیٹ کی چربی گھٹانے میں مدد دیتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر کو چبا کر بے حد مفید ہے۔ عورت روزانہ رات کو چلگوز کھا لے، رنگ نکھر جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگے گی۔ اگر جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں، اگر سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں میں عرق گلاب لگا لیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ روزانہ نیمبو کا پانی پی لیا جائے تو ہفتے میں 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسم فٹ اور توانا رہے اور پیشاب کے مسائل میں بہترین آئے تو 1 چمچ ادرک کا رس لے، اس میں 1 چمچ شہد ملائے، نہارے منہ یا رات سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ پی لے۔ یہ عمل 3 سے 7 دن تک کرے
یہ نسخہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، جسمانی توانائی بڑھاتا اور مدافعات نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر کوئی سنگین طبی مسئلہ ہو تو پہلے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ ناظرین، پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو ایک چھٹاک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھائے، 1 ہفتہ لگاتار کریں۔ ناظرین، دھوکے بعد انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ بے تحاشا دولت چاہتے ہو تو، ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو تو، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہو تو روزانہ سورہ رحمان پڑھ لیا کریں۔ کان میں درد یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوائی استعمال کرنے کے بجائے صرف الٹے پاؤں چل لینے سے پانی نکل آئے گا۔ پالک کھایا کرے، بینائی کبھی آپ کی کمزور نہیں ہوگی۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو، صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھا لیا کرو، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 چمچ کلونجی کا سفوف نیم گرم پانی کے ساتھ لے، یہ مثانے کو مضبوط کرتا ہے، بار بار پیشاب آنے کے مسئلے کو دور کرتا ہے اور پیشاب کے کنٹرول میں مدد دیتا ہے۔ بہرے پن سے نجات پانے کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ وضو کرنے سے جسم اور دل کو سکون ملتا ہے۔ امرود کھانا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہارے منہ دہی کھاؤ، آرام مل جائے گا۔ دہی کھانے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، مدافعات بڑھتا ہے اور جلد صاف ہوتی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ہو تو روغن زیتون اور کدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگا لو۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمک سے دھو لیا کریں۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگ جاتا ہے۔ خربوزے کھانے سے کبھی گردے کی پتھری نہیں ہوگی، اس لیے خربوزہ کھانے کے بعد 1 کھجور کھانے سے ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ بھوک لگے تو دھنیا کھا لیا کرو، کبھی چربی نہیں بنے گی۔ روزانہ 1 کھیرا کھا لینے سے کبھی موٹاپا نہیں ہوگا۔ کیلے کا شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر پیشاب ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو گردہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے۔ دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو 2 لونگ لے کر ان کو پیس کر لیمبو کے چند قطرے مکس کر کے متاثرہ دانت پر لگا دے۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائے، یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سبز مرچ کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ان کی ڈنڈیاں اتار دے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بدن کی سستی کو دور کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرو۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کر دیا کرے، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہے جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ انار کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے، اس لیے انار کا استعمال کریں۔ ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماریوں کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ کچی گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔
دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ معدے کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے درمیان پانی نہ پیے۔ زکام کی وجہ سے ناک اگر بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب کر کے سونگھ لے، بند ناک کھل جائے گی۔ لیکن اگر زکام زیادہ دن تک بنا رہے یا سانس لینے میں دقت ہو تو ڈاکٹر سے صلاح لینا ضروری ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔